وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یوم لا ينطقون، یہ ہے وہ دن جس دن وہ بول نہیں سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ کوئی جھوٹے بہانے، کچھ عذر پیش کر سکیں. یہ چرب زبانیاں، لمبی زبان، یہ دنیا میں ہی ہے. آخرت میں کسی کی زبان نہیں چلے گی. جتنا مرضی کوئی لمبی زبان والا ہے، اللہ کے سامنے کس کی زبان چل سکتی ہے؟ یہ دنیا میں لمبی زبانیں کیوں چلتی ہیں کہ ہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو چھپانے کے لیے آرگومنٹس کرتے ہیں. اللہ کے سامنے کون آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مجبوری تھی، اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا؟ اللہ کو کون یہ بتا سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے جو رزق مانا بھی تو جناب عبادت ہے نا. یہ دنیا میں تو سارے ڈنڈیاں آپ مار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کہانی کروا سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی کہانی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کی تفسیر تو پھر سورہ یاسین میں آتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان سے ہم کلام کریں گے، وہ ان کے کیے ہوئے اعمال کے اوپر گواہ ہوں گے. سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے کہ انسان اپنی کھال اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف ہی گواہی دینا شروع ہو گئے، تمہیں کس نے زبان دے دی؟ تو کھال اور انسان کے جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر ذی روح کو، ہر زندہ چیز کو زبان دی تھی. ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، جس دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور سارے اولین، اگلے جتنے گزر چکے ہیں تمام اگلوں اور پچھلوں کو اس دن جمع کر لیں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دکھاؤ. ہائے ہائے ہائے، یار اللہ بڑا ڈاڈا ہے. یہ طنز کرنا اور اتنے سخت انداز میں گفتگو کرنا اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے. اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں فرمائے گا لو جمع ہو گئے، کر لو، آپ کوئی چال ہے تو چل کے بتاؤ. اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹانٹ اور تانا ملنا ہے انسان کو، وہ دنیا میں سنایا جا رہا ہے اور ویڈیو چلائی جا رہی ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس ٹانٹ سے، اس تانے سے تم بچ جاؤ. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. سورۃ المؤمن میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، اسی کانٹیکسٹ میں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ سورۃ المؤمن کے شروع کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرمین کو جب قیامت والے دن عذاب دیں گے نا، پھر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، آج اپنی جان سے تم بیزار ہو نا اس تکلیف کی وجہ سے؟ وہ کہیں گے ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بتا رہے ہیں. یعنی جس طرح ہم اپنی بھی لینگویج میں ایک بات کرتے ہیں نا، ہوں پتہ لگا ابو بچو جی، یہ کہتے ہیں نا، اب پتہ چلا بچو جی، یہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب پتہ چلا، جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تم روگردانی کرتے تھے. تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جان سے ہوگی. تو اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے کہ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بلکہ پورا لیکچر سننے والا ہے، مسئلہ نمبر 196. فکر آخرت پہ اس سے بہتر لیکچر میرا کوئی نہیں ہے. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، جس میں نے سورہ سجدہ کی 11 آیات اور قرآن ریفرنس کے طور پہ کئی آیات کور کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کوئی چال ہے تو چل لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ 40 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہیں. اب قرآن پاک کا چونکہ ایک امتزاج ہے کہ وہ پھر پازیٹیو گفتگو اہل ایمان کے حوالے سے بھی کرتا ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ آپ جو اہل ایمان کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ ان کو جنتیں ملیں گی، اس میں پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یعنی جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے دوزخ کے ذکر کو داخل کیا ہے کہ دوزخ سے غافل نہیں ہونا. ان المتقین فی ظلال وعیون. بے شک اللہ سے ڈر جانے والے لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اس دن. وفواکہ مما یشتہون. اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کر رہے ہوں گے. کلو واشربو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو. ہنیئا بما کنتم تعملون. ان اعمال کے صلے میں یہاں پہ خوب رچو اور بسو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اعمال کے بدلے میں سر, صرف نسبت کے بدلے میں نہیں, صرف کلمہ پڑھنے کے بدلے میں نہیں, اعمال کے بدلے میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جنت کے اندر بھی ذکر آ گیا. یہاں تو کوئی بوڑھا بھی ہوا ہے نا, اسے کہنا یار وہ خوف خدا کر لو, وہ کہنا جی ہن تسی ہن زندہ سانو جا کے دباؤ. 70 سال کا بھی ہوگا, 80 سال کا بھی ہوگا نا, تو وہ ابھی جینے کی خواہش رکھ رہا ہوگا, تو کہہ رہا ہوگا کہ اچھا جی پھر منودابی آؤ جا کے کچھ جنتی بھی گل کرو, صرف دوزخ دی گل. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اسلوب بتایا کہ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوگی جنتیوں کے ذکر میں بھی, اس لیے کہ تاکہ انسان کا قبلہ درست رہے. صرف جنت کی باتیں کرنے سے قبلہ درست نہیں ہو رہتا جب تک کہ جہنم کا ذکر نہ کیا جائے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اب فوراً روئے سخن پھر واپس آ گیا ہے مجرمین کی طرف. ہلکا سی جنت کی سیر کرا کے واپس. کھاؤ اور پیو, دنیا میں عیش کر لو تھوڑا سا وقت. انکم مجرمون. بے شک پھر ہے تو تم مجرم ہی ہو نا. کتنی عیاشی کر لو گے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال, 130 35 سال, کتنے سال کا جی لو گے؟ 100 سال سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. جاپان میں اس وقت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو 100 کو کراس کیے ہیں, 5,500 لوگ ہیں. اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون ہے وہ بھی 125 سے اوپر نہیں گئی ہیں. کتنا کوئی جی لے گا سر؟ دنیا میں کوئی 150 سال بھی جی لے, صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. عذاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو کروڑوں اربوں سال کے لیے. صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ 50,000 سال کا دن ہے. صرف دنیا میں نافرمانی کے سبب قیامت کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے نا تو یہ ان امیجنیبل ہے. 50,000 سال. اللہم اجرنا من النار, آمین. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں. کیوں نہیں جھکتے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے, نمازیں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر کتنے بائزین ہیں بڑے تگڑے قسم کے جو کلیئر کٹ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جو بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے, نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے, اب اسے کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ کرنے کی, وہ جنتی ہو چکا. اور اس طرح کے جو وائزین ہیں نا, صرف ان کی تقریروں کے اوپر جو نعرے لگتے ہیں نا اور کہیں نہیں لگتے, کیونکہ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا انسان بھی کتنے بیوقوف ہیں, خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. انسان اگر خود تھوڑا سا تفکر کرے وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار ایسا کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے. دنیا میں بغیر محنت کے مزدوری نہیں ملتی, اور اللہ جس نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا تھا, مزدوری سے مراد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اس پہ امام غزالی نے بہت زبردست بات احیاء العلوم میں کیمیائے سعادت میں لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ ڈھکوسلا مان لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بس صرف ڈرائی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے, کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا, کسی کو عذاب نہیں ہونا, تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دنیا میں ٹھٹا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ. نعوذ باللہ. ظاہر ہے پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے کہ نہیں کرو گے تو رگڑا لگ جائے گا, تو یہ سب مذاق ہوتا رہا؟ ایسا نہیں, تمہیں سمجھ نہیں آئی اصل میں. یہ ٹھٹا نہیں ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے.
جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بربادی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس اور بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ یعنی قرآن میں اتنی واضح دھمکیاں آنے کے بعد ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے آگے بات سمجھائے تو ہم سمجھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس واضح دھمکی جو قرآن کی شکل میں نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو کہ اس کے بعد تم بات کو قبول کرو گے؟ جب اس کائنات کا مالک خود اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا کلام نازل ہوا ہے اور وہ خود دھمکیاں لگا رہا ہے، یہ نبی اسلام کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ ہے، آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے، کلام تو اللہ کا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود دھمکی لگائے تو تب آپ کو یقین آئے اور مجھے یقین آئے؟ سب سے بڑی چیز یہی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کتاب کے بعد ایمان لاؤ گے تم لوگ؟ اللہ کا قرآن نازل ہونا، اس کی کتاب کا نازل ہونا، اور پھر صرف کتاب نہیں، اس کتاب کی پریکٹیکل اپلیکیشن۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن مجسم، قرآن کا اگر کوئی ایک جسم بنایا جاتا ایک پریکٹیکل، تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے وہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام کے اخلاقیات کیسے تھے، آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی الاسلام کے اخلاق۔ یعنی قرآن کا مطلوب انسان اگر کوئی روئے ارض پہ ہے پریکٹیکل فارم میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا، سلیبس کی فارم میں کتاب دے بھی دی، اور قیامت تک کے لیے چھوڑ بھی دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت۔ غدیر خم پہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو پکڑ لینا، ہدایت پہ رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ قرآن ہی کر کے گئے نبی الاسلام۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو میرا پہلا مسئلہ ہے نا، مسئلہ نمبر 1، وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے اسی کے اوپر، اس پہ ہم نے ٹائٹل آیت لگائی ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے اے نبی علیہ السلام نصیحت کیجئے اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈر جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی دعوت کا تانا بانا ہی قرآن تھا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، کہ نبی علیہ السلام قرآن حکیم ہی پڑھ کے تقریر کیا کرتے تھے، اور اکثر سورہ قاف ہوتی تھی، سورہ نمبر 50 پارہ نمبر 26 کے اندر۔ تو قرآن کے ذریعے آپ علیہ السلام تذکیر کیا کرتے تھے، اسی کے ذریعے نصیحت کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو اثر بھی نظر آتا تھا، قصے کہانیاں نہیں تھی بلکہ اللہ کا سچا کلام تھا۔